Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। बहुत इम्पॉर्टेंट जो डेज़ हैं ज़िलहज के आजकल हम वो गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इनकी जो फजीलत और बरक़ात जो है वो नसीब फरमाए और जो अमाल हमें करने ज़रूरी है वो हम करने की तौफ़ीक अता हो। लेकिन आज इस हवाले से हमने बातचीत का एहतमाम किया है। मेरे साथ प्रोफेसर तारिक साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर तारिक इजाज़ साहब खुश आमदीद, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अलामा महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब मौजूद हैं, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और वक्त निकालने का। राबिया मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। और मैं चाहूँगी कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जब करें, अरफ़ा की अहमियत पे बात करें, इन दिनों की फजीलत पे बात करें, तो सबसे पहले एक कलाम जो कि हमारी इन तमाम कैफियत को बड़ा अच्छा बयान करता है, तो मैं आपसे उसकी दरख्वास्त करती हूँ। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर है जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मीज़ाने रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाने रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे असवद तेरा मुकद्दर, ऐ संगे असवद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला,
کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جا کے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ رابعہ اتنی خوبصورت کیفیات کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت کلام ہے جو لکھا گیا، پڑھا گیا، کہ یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ حرم پاک اور ان دنوں کی خاص طور پہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بہت اچھی منظر کشی اور بہت اچھا اس سے جو ہے وہ تاثر بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں ذی الحج کے بارے میں ہم بہت زیادہ جانتے نہیں، اب جب کہ یوم عرفہ نزدیک آ رہا ہے اور یہ جو آخری ایام ہوتے ہیں 8، 9، 10 ذی الحج، خاص طور پہ ان کی اہمیت کے بارے میں چاہوں گی کہ ہمیں اب پہلے سے علم ہو اور ہم تیار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ 5 ایام تو وہ ایام ہیں کہ جو وہاں پہ جو بیت اللہ شریف میں جو لوگ پہنچتے ہیں حج کے ارادے کے لیے، ان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے چونکہ انہوں نے حج کے مناسک کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں جانے سے پہلے یا وہاں پہ جب بھی گروپوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو وہ کس جگہ پہ کیا پرفارم کرنا ہے، وقت سے پہلے یا وقت سے بعد سے اگر ان کو صحیح طرح سے علم نہیں ہوگا تو اس چیز کا امکان ہے کہ ان کا حج نامقبول باطل بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ان کے اوپر دم بھی لازم آ سکتا ہے۔ تو حج بیت اللہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کا آغاز 8 ذی الحجہ کو ہو جاتا ہے، یعنی جب حج کی 8 ہوتی ہے ذی الحج کی تو صبح کے وقت حجاج کرام جو ہے وہ ان کا پہلا جو سٹیشن ہوتا ہے وہ مینا کا ایک مقام ہے، یعنی یہ پورا جو ڈیوریشن ہے میڈم بیت اللہ سے لے کر آخری جو سٹیشن ہے عرفات جہاں پہ 9 کو انہوں نے جانا ہے، اور یہ ایک طرف کا یہ سفر تقریباً 16 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور سب سے لمبا پیدل ٹریک ہے، پیدل بھی ہے، گاڑیوں پہ بھی ہے، اور اس میں سے جو تینوں سٹیشنز میں سے چونکہ عرفات اس سے پہلے درمیان میں مزدلفہ ہے اور سب سے پہلے مینا کا مقام آتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ان 5 دنوں میں سب سے زیادہ قیام مینا کے مقام پہ ہوتا ہے۔ مینا کے گویا کے جو پوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہیڈ کوارٹر کی سی ہے کہ صبح صبح حجاج کرام یہاں سے 8 ذی الحجہ کو مینا میں اپنے خیموں میں پہنچنا شروع کر دیں گے اور ظہر کی نماز تک وہاں پہ انہیں پہنچنا لازم ہوگا، اور اگلی 5 نمازیں وہاں پہ وہ مینا میں ہی ادا کریں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی صبح، اور رات بھر پھر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے قیام مینا میں جو ہے وہ رات بھر عبادات، اللہ کے حضور میں گڑیا ازاری، اور ہر مقام پہ یعنی ہمارے حجاج کرام کو یہ قطعاً نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ایک قدم کے اوپر اپنے آپ کو عجز اور انکساری کا پیکر بنا کر صدق و اخلاص کے ساتھ جب بیت اللہ سے روانہ ہوں، صفا و مروہ پہ جب دعا کریں، بیت اللہ پہ نظر پڑے، مینا میں قیام ہو یا عرفات میں ہو، پورے کے پورے سفر حج کے دوران میں انہیں یہ بات قطعاً نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت ہم ہر مقام کے اوپر ایسی طرح سے اپنا اظہار کریں کہ جس سے اللہ رب العزت کی انتہا درجے کی عاجزی، اس کے حضور میں بندگی اور غلامی کا جو ہے وہ ریفلیکشن ان کی زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو قیام مینا کے دوران میں بھی رات بھر کی جو عبادات ہیں کچھ آرام کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے گزرتا ہے، اور اگلے دن پھر صبح جس کو ہم
حج پڑھنے کا دن کہتے ہیں 9 ذی الحج کی، جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، وہ عرفات کا میدان ہے۔ یہاں سے چلتے ہوئے مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر مینا ہے، پھر 10 کلومیٹر تقریباً فاصلے پر مزدلفہ، اور آخر میں تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ اتنا بڑا میدان آتا ہے جس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اور اس جگہ پہ جو خطبہ حج ہے اور وقوف عرفات، یعنی وہ جو خاص ایریا ہے اس کے اندر لاکھوں حجاج کرام کا اس ایریا کے اندر پہنچ جانا، ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو قیام ہے، اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں، سٹے، وہاں پہ رک جانا، اور اس دوران میں حج کا خطبہ، پھر باقی جو معمولات ہیں ان کو اسی طرح سے عاجزی کے ادا کرنا، یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ اس کو جب حجاج کرام ادا کرتے ہیں تو ایک ان کا بڑا جو حج کا رکن ہے وہ ادا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یوں پھر آگے مزدلفہ اور پھر مینا کی طرف واپسی، پھر حج کی باقی جو ایکٹیویٹیز اس طرح سے پرفارم ہوتی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ پروفیسر صاحب نے مناسک حج کا بتایا، لیکن جو لوگ حج ادا نہیں کر رہے اس وقت، ان کے لیے یہ جو ایام ہیں یہ کیسے گزارنے ہیں، اس کے لیے کیا اہتمام ہونا چاہیے، اس میں کیا خاص چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت کوشچن اٹھایا ہے، اور خصوصاً یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے ایام، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو خالق کائنات سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ یہ جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہ صرف راتیں نہیں، دن کے بھی اعمال ہیں، 7 دن میں بھی ہیں۔ اور یہ فجر جو ہے، اس فجر سے مراد مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک کسی ذی الحجہ کے مہینے کی پہلا جو فجر ہے وہ مراد ہے، دوسرا محرم الحرام کی پہلی فجر، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن کی صبح کی اللہ رب العزت قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اور ان 10 راتوں کی قسم بھی اسی وجہ سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ان 10 راتوں کو اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کے اندر ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر رکھا ہے۔ اور ان راتوں کے اندر جو آدمی عبادت کرتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ذکر خیر ملتا ہے کہ جو آدمی ان میں عبادت کرے اسے لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے ان ایام کے اندر جو آدمی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرے، وہ رب کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت، ویسے سارے ایام اللہ کے ہیں لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جن کو خالق کائنات نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ انہی ایام میں ایام تشریق آتے ہیں جن میں ہم تکبیرات کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحجہ کی یعنی جس دن خطبہ حج ادا ہو اس دن سے لے کر حج کے تقریباً تیسرے دن تک، 13 ذی الحجہ کو یہ جا کر ختم ہوتی ہیں۔ تو ان ایام میں یہ تکبیرات بھی کہنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد جو مرد ہیں وہ بلند آواز سے کہیں گے، جو خواتین ہیں وہ آہستہ آواز کے ساتھ کہیں گی۔ اور انہی ایام میں ایام قربانی آتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ان ایام میں، جن کو ایام النحر کہا جاتا ہے، قربانی کے جو ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی قربانی کرنا، یہاں خون بہانے سے مراد قربانی کرنا ہے۔ تو جو سنت ابراہیمی کو اپناتا ہے، ان ایام میں یہ عبادات ہیں، جو آدمی ان عبادات کو کرے اللہ تعالیٰ کے حضور سے وہ اجر و ثواب پائے گا۔ نفلی روزوں کا بھی معلوم پڑتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک کے بجائے 2 کم از کم روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ ذی الحجہ میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں، ان کا بھی کافی اجر و ثواب ہے، اور احادیث رسول میں ان کی فضیلت اور فوقیت بھی آئی ہے۔ لیکن یہ جو ایام ہیں، جو قربانی کے ایام ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ ہمارے کھانے پینے کے ایام ہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی صبح کے ٹائم ہم نکلتے ہیں اور نماز عید کے لیے جائیں گے، عیدگاہ سے ہو کر واپس آئیں گے تو اس وقت تک روزہ، تو یہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نہ کچھ کھائیں، نہ کچھ پئیں، نہ ہی کچھ ایسے لوازمات جن سے شریعت نے منع کیا ان کے مرتکب ہوں، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو اب جو آدمی صبح کے وقت
گھر سے ناشتہ کر کے نکلے اور کہے کہ میں عید کے ٹائم تک یہ روزدار ہوں، تو یہ ہرگز روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے ایسا کوئی روزہ متعارف کرایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ کیا تھی کہ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا عید کے لیے، خاص طور پہ قربانی کے لیے جو معمول ہوتا عید کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو معمول مبارک ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے، نیا لباس ہوتا تو وہ پہنتے، اگر نیا نہ ہوتا تو کم از کم دھلا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگایا کرتے، راستے میں جس وقت جاتے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس عید الاضحیٰ کے دن جس وقت نکلتے تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اور عید الفطر کے لیے جس وقت نکلتے تو آہستہ آواز سے کہتے۔ راستے میں جاتے ہوئے اطراف میں بچوں کو، لوگوں کو بھی دیکھتے، یہاں تک کہ وہ ایک یتیم بچے کا آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ رو رہا تھا، باقی بچے کھیل رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد گرامی نہیں ہیں، ان بچوں کے پاس ساری خوشیاں موجود ہیں، میرا والد اگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا تو مجھے وہ خوشیاں نصیب ہوتیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چل آ تو میرے ساتھ میرے گھر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہلوایا، پھر اس کو کپڑے پہنوائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے میں محمد تیرا باپ لگوں، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ الزہرا تیری جو ہے بہن لگیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا، راستے میں آتے جاتے اطراف میں جو لوگ ہوتے، بچے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی دیکھا کرتے، اگر کوئی غم میں مبتلا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے غم کا مداوع کرتے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الفطر کے لیے نکلتے گھر سے کچھ میٹھی چیز تناول فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے تھے کچھ کھا کر نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قربانی فرمایا کرتے تھے اس قربانی میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 سال مدنی زندگی کے جو گزارے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معمولات عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن جو خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی بنتی ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ علامہ صاحب لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ پہ کوئی عمل کرنا چاہے کہ وہ قربانی کے گوشت جو ہے اس کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں آپ روزہ نہیں ہوتا، لیکن اس کچھ کھائے پیے نا، کسائی نہیں مل رہا ہوتا، بعض اوقات کسائی شام کو جا کے 4 بجے 5 بجے مل رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے، پھر کیا کریں انسان؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو ذبح کرنا آتا ہے تو وہ ذبح کرے، اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسائی کا اہتمام کرتے ہیں، یا کوئی ایسا بندہ ماہر جو ذبح بھی کر سکتا ہو، کھال وغیرہ بھی اتار سکتا ہو، تو اس بندے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کسائی وغیرہ نہیں ملتا، پہلے دن اگر نہیں ملتا تو دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن نہیں ملتا تو تیسرے دن لازمی کر لیں۔ تو زیادہ فضیلت جو ہے وہ پہلے دن قربانی کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود اپنے دست قلم سے قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کو آپ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو آپ تشریف لے آیا کریں، کہ جس وقت آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں گی تو آپ کے جو پہلا قطرہ اس قربانی کے خون، جانور کے خون کا گرتا ہے زمین کے اوپر، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہی گناہوں کی بخشش فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی ہے بابا جان یہ تو بتائیے کیا یہ ہمارے لیے ہی خاصہ ہے، اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ میری پوری امت کے لیے ہے۔ جو بھی قربانی کے وقت پہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ایک قطرے کے سبب سے جو زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسا اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قصاب جس وقت چھری چلا رہا ہوتا ہے تو ساتھ دوسرا بندہ بھی اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ جس وقت دوسرا بندہ ہاتھ رکھے تو وہ بھی ساتھ تکبیر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا سا جملہ کہنا ہے، وہ بھی ساتھ یہ جملہ کہے، جتنے بھی لوگ ہاتھ رکھیں گے چھری کے ساتھ وہ ساتھ یہ تکبیر کہیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم یہاں پہ رکیں گے ایک بریک کے لیے، لیکن جاتے جاتے پروفیسر صاحب ایک آیت مبارکہ ہی ہے کہ اللہ کو نہیں پہنچتا نہ خون نہ گوشت، پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ۔ اب جب کہ ہم ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر قربانی کو لے کے چلتے ہیں اور ہمیں تقویٰ کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو وہ تقویٰ کیا ہے جس کا حصول ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہو، اور اگر وہ لاکھوں کی نہ بھی ہو تو کیا وہ صورتحال ہے کہ جس کے ساتھ ہماری قربانی بارگاہ خداوند میں مقبول ہو جائے۔ لیکن پہلے ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ
जो खुशियाँ